اللہ رب العزت نے دینی مدارس، دینی مراکز اور دین سمجھنے سمجھانے کے لیے مختلف جو ادارے بنائے جاتے ہیں، ان کی اہمیت دین سمجھنے کے لیے گھر سے نکلنا، اس کی اہمیت کو قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورۃ التوبہ کی 122 نمبر آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کے ایک گروہ میں سے، ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی اور وہ گھر سے نکلتی، جا کے دین کا فہم حاصل کرتی، دین سیکھتی، دین سیکھ کے پھر لوٹ آتی اور اپنے علاقے میں واپس آ کر لوگوں کو اللہ کا ڈر سناتی، تاکہ لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے اور گناہوں سے بچ جاتے۔ یعنی ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جن کا کام ہی فقط یہ ہو کہ وہ دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلیں، دین سیکھیں اور دین سیکھ کر واپس آئیں اور دین کو سکھائیں۔ ان کا کام ہی فقط یہ ہو کہ وہ گھر سے نکلیں فقط دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھیں اور لوٹ آئیں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر دار ارقم، حضرت ابو عبداللہ ارقم بن ابو ارقم مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھر حضور پاک نے دینی مرکز بنایا، اور حضور علیہ السلام وہاں پر، چونکہ اوائل دور تھا، ابھی مسلمانوں کی تعداد 40 بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اس جگہ پر مسلمانوں کو جمع کرتے، تبلیغ کرتے، اللہ کا پیغام سناتے، اسی جگہ پر لوگ عبادت کرتے، نماز ادا کرتے اور حضور علیہ السلام سے دین سیکھتے۔ پھر جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو مدینہ منورہ کے اندر مسجد قباء بنائی، مسجد نبوی بنائی، اور مسجد نبوی کے بعد پھر ایک صفہ یعنی چبوترا وہاں پر قائم فرمایا، جہاں مختلف علاقوں سے لوگ آتے، صحابہ کرام ہوتے یقیناً وہاں وہ ٹھہرتے، مہمان بھی وہاں پر آ کر ٹھہرتے، جو وفد ملاقات کے لیے آتا وہ بھی وہاں پر آ کے ٹھہرتے، اور کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کہ وہ دنیا داری ترک کر کے آ چکے تھے، وہ دنیا کا کام نہیں کرتے، بزنس نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے، مسجد میں رہتے، حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے اور تربیت حاصل کرتے۔ یعنی وہ حضور علیہ السلام کا پہلا وہ مسجد نبوی مسجد بھی تھی، پھر وہ حضور علیہ السلام کا صفہ چبوترا وہ تعلیمی ادارہ بھی تھا، اور حضور علیہ السلام کی قائم کردہ وہ پہلی خانقاہ بھی تھی، یعنی وہ مرکز جہاں پر لوگوں کا تزکیہ نفس کیا جائے۔ تو مسجد جو نبوی تھی وہ حضور علیہ السلام کی مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا اور خانقاہ بھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے صفہ چبوترے پر باقاعدہ ان لوگوں کو بٹھایا جو حضور پاک علیہ السلام سے دین سیکھتے، قرآن سیکھتے، قرآن کی تفسیر سیکھتے، آقا علیہ السلام کے فرمودات سیکھتے اور آگے جا کے لوگوں کو سکھاتے۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام صحابہ کرام کرتے۔ حضور علیہ السلام جب اپنے گھر میں چیزیں آتی تو حضور کی خدمت میں جو تحفے پیش کیے جاتے، کبھی سرکار ان تحفوں کو اپنے گھر کی طرف لوٹاتے، ازواج مطہرات کے حجروں میں پیش کرتے، اور کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تحائف، وہ کھانے پینے کی چیزیں اصحاب صفہ کو پیش کرتے۔ جتنا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا رکھا، اتنا خیال اصحاب صفہ کا بھی رکھا۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ دین کا مرکز بنانا، دین کا ادارہ بنانا، مدرسہ بنانا، جامعہ بنانا، لوگوں کو وہاں پہ بٹھا کے ہر وقت دین پڑھنا پڑھانا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کا ثبوت اصحاب صفہ اور صفہ چبوترا ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا اور وہ ہر وقت دنیا داری ترک کر کے حضور علیہ السلام سے دین سیکھتے، اور انہی لوگوں نے آگے جا کے پھر لوگوں کو دین سکھایا۔
اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ ہے، جنہوں نے کثیر روایات آقا علیہ السلام کے فرمودات امت تک پہنچائے۔ انہی لوگوں میں ابو ذر غفاری ہے، عمار بن یاسر ہے، صہیب رومی ہے، عقبہ بن عامر ہے، ابو سعید خدری، حذیفہ بن یمان، ابو الدرداء، حضرت سلمان فارسی، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے لوگوں کو زیادہ دین سکھایا، وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور سے زیادہ دین سیکھا، جن کا کام ہی فقط یہ تھا دین سیکھنا اور پھر حضور علیہ السلام کی امت کو سکھانا۔ یہ ضرورت حضور پاک کے دور میں بھی تھی، کچھ لوگ وقف کیے جائیں اور کچھ جگہ وقف کی جائے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کچھ لوگ وقف کیے جائیں، یہ اللہ کے قرآن نے بھی یہی فرمایا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے قرآن نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلتی، گھر سے نکلتی، گھر بار چھوڑتی اور جا کے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ پیدا کرتی، سمجھ بوجھ پیدا کرتی، دین سیکھتی، پھر لوٹ آتی آ کے لوگوں کو دین سکھاتی۔ تو بنیاد قرآن نے رکھی اور پہلا مدرسہ حضور علیہ السلام نے قائم فرمایا، خلفائے راشدین نے پھر ان میں اضافہ کیا۔ خود حضور پاک نے اپنے دور اقدس کے اندر کتنے صحابہ اکرام کو مختلف علاقوں میں روانہ کیا کہ آپ اس علاقے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کو دین سکھائیں۔ پیارے آقا کا در اقدس کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، سب سے بڑا جامعہ اور مدرسہ تھا، سب سے بڑا دینی ادارہ تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ۔ سرکار کی بارگاہ سے صحابہ نے سیکھا اور سیکھ کے جا کے ایک ایک علاقے میں ایک ایک صحابی کو بھیجا میرے آقا نے، اور انہوں نے وہاں جا کے دین سکھایا۔ خلفائے راشدین نے اس سلسلہ کو برقرار رکھا، مختلف علاقوں میں لوگوں کو بھیجا، وہ جا کے دین سکھاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایسے جامعات، ایسے مدرسے، ایسے مرکز وجود میں آتے گئے کہ جہاں لوگ آتے اور آ کے دین سیکھتے۔